जिस तरह से बड़ा एक वावेला है मंशियात फरोशी के हवाले से, क्योंकि मंशियात फरोश हर एक सूबे में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में और बाकायदा हर एक शहर में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़े IG पंजाब को मैसेज दे रखा है कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में किसी भी सूरत मंशियात फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर स्कूल से इस लानत का, इस बीमारी का खात्मा करोगे इंशाअल्लाह ताला। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके जो ये वर्दी है उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ है। आपने नई नस्लों को, आने वाली नस्लों को आपने तबाही से बचाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरी तरह उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे। अल्लाह ताला आप पूरी फोर्स को ये तौफीक दे कि आप हमारा सर फख्र से बुलंद कर सको, पंजाब की आवाम का सर फख्र से बुलंद कर सको, पाकिस्तान का, अपने वतन का सर फख्र से बुलंद कर सको। लेकिन पुलिस के ऑपरेशन तो जारी हैं। अगर देखा जाए तो सिंध की अगर बात करें तो एक बड़ा वावेला है अनमोल उर्फ पिंकी नाम की जो मंशियात फरोश है। मैं समझता हूँ कि वो मंशियात फरोश बाद में, पहले वो मंशियात मेकर है जिसको तैयार किया जाता है। अनमोल उर्फ पिंकी ने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए आइस बनाना शुरू की और बनाने के बाद मुबैना तौर पर तलीमी इदारों समेत पाकिस्तान के चारों सूबों में मंशियात फरोशी की और करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ भी लगाईं। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन रिश्वत देकर बाहर आ गए। एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है ये, और इसके हवाले से देखा गया कि अनमोल उर्फ पिंकी को जब गिरफ़्तार किया गया तो इब्तदाई तफ्तीश में बड़े बड़े इंकशाफ हुए। 2020-2022 में इन्होंने लाहौर का भी बेड़ा गर्क किया। लाहौर में भी तलीमी इदारों के गिरदोनवा में ये लोग मंशियात फरोशी करते रहे हैं। यहाँ पर भी इसको गिरफ़्तार किया गया था और मुबैना तौर पर एक भारी रकम रिश्वत के एवज़ लेकर इन सब गैंग को छोड़ दिया गया। मैं बात करूंगा अनमोल उर्फ पिंकी की, तो एक खातून आजकल बड़ा वावेला है कि अदालत के अंदर जो है वो कैट वॉक करती हुई चल रही हैं और जो तफ्तीशी अफसर है, वो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, DSP है, जो भी है उसके पीछे पीछे चल रहा है जैसे कोई मलका बरतानिया जा रही है। देखने में आया कि कैट वॉक करते करते जब ये अदालत में पेशी के लिए दाखिल होती है तो पीछे से जो सब इंस्पेक्टर है वो इशारा करते हैं कि मैडम इस तरफ कोर्ट है। तो मैडम के नखरे गिरफ्तार होने के बाद ऐसे इनके तेवर थे और गिरफ्तार होने के पहले इनके तेवर क्या होंगे। मेरे पास इस हवाले से मुकम्मल तफसील है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से बाकायदा तौर पर कहा गया कि कराची में गिरफ्तार मुबैना मशहूर मंशियात फरोश अनमोल पिंकी के बारे में इस वक्त कई खबरें और दावे गर्दिश कर रहे हैं और अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक सिंध पुलिस ने इसे मंशियात, असलहा और दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक बड़े नेटवर्क से ये जुड़ी थी और नेटवर्क ये चला रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। मैं कहता हूं कि गरीब आदमी अगर चरस वाला सिगरेट, कोई ऐसा नशा गली में, बाज़ार में, चौराहे पे, छत पे खड़ा कर रहा हो तो गरीब आदमी का दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है, ख़वातीन से बदतमीज़ी की जाती है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई बड़ी बला थी जो कि अदालत के अंदर पेश होने के लिए आई और पुलिस इसके पीछे पीछे चल रही है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि जब ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, मैंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि जब इसको जुडिशल किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको कोई ना कोई इसकी जो है वो बीमारी सामने आ जाएगी। आखिरकार वही हुआ। अभी तक सामने आने वाली जो हकीकत है वो ये है कि
पुलिस के मुताबिक मुलजमा के कब्जा से तौबा 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 तू नहीं बच दी मैडम, कोकीन, केमिकल्स और असला बरामद किया गया है। यकीन करें मंशियात ख़रीदना बड़ा मुश्किल है, अपनी जान जोखर में डालकर मंशियात की ख़रीदारी की जाती है। ये बनाती थी अपने घर के अंदर और बाकायदा ये अपने ऊपर टेस्ट भी करती थी। पहले उसको तैयार करना, उसकी मेकिंग करना, फिर उसके बाद देखना कि इसके अंदर केमिकल कितना डालना है, कितना जो है वो चीज़ें इसके अंदर डालनी है। तो ये पहले अपने पे टेस्ट भी करती थी। जब देखा गया कि सामान सही तैयार हो गया तो उसके बाद ये फिर फ़रोख्त होता था किलों के हिसाब से, मनों के हिसाब से। सिर्फ ये कराची में नहीं, इसकी जो ऑडियो है, ऑडियो के अंदर भी आप सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम इसकी ऑडियो भी सुना देते हैं। ऑडियो के अंदर क्या कहा जा रहा है, आप भी मुलाजा फरमाइए। वो करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, ख्वाबों में, ख्यालों में बैठ कर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए हुआ रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। ऑडियो आपने सुनी, ऑडियो के अंदर पुलिस एहलकार समेत दीगर अदारों को ये चैलेंज कर रही है और चैलेंज करके ये कह रही है वो तो बेवकूफ़ है, वो तो ये है, वो तो वो है। मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली फोर्सेस हैं और ये इस मुल्क की हिफाजत भी करते हैं। तो मैं तो ऐसी कोई गफलत लापरवाही कर ही नहीं सकता कि मैं इस तरह की कोई ज़बान इस्तेमाल करूं जिस तरह से अनमोल रफ पिंकी ने की है। इस कदर अदारों को जो है वो इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ना मारे बंदा नहीं मरता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाद रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मंशियात की खरीदो फरोख्त ऑनलाइन, यार वो तो काम ही ख़त्म हो गया कि बंदा देन गया तो उत्थे फड़िया गया उत्थे आ होया। अब ऑनलाइन मंशियात जो है वो दी जाती है, जिस तरह से ऑनलाइन और मखसूस ड्रॉप पॉइंट्स के ज़रिए होती है। मीडिया में इसके ऑडियो क्लिप्स की अगर बात की जाए तो ऑडियो क्लिप्स और वीडियो में भी ज़ेर गर्दिश है, लेकिन इनमें से कई चीज़ें आज़ादाना तस्दीक अभी तक नहीं हुई माजरत के साथ। और मैं बताऊं कि इसमें बड़े बड़े मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक बड़े बड़े वज़ीर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े सफ़ीर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े वकला भी आ रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ियों का भी नाम लिया जा रहा है और यहाँ तक कि शोबिज़ इंडस्ट्री से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे एक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है जो इनसे मंशियात भी लेते थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इससे बतौर रिश्वत भी लेते थे कि बीबी तेन कोई नहीं फड़ेगा, मैं है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं और इनको पूरी सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से जुर्म जो है वो 0 से होता 100 पे चला जाता है। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो अहम बात यह भी है कि अभी अदालत में मुकदमा भी चलना बाकी है, इसलिए कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को जुर्म साबित होने से पहले मुजरिम करार दिया ही नहीं जा सकता, नंबर 1। उसके बाद देखा गया कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले बहुत सारे दावे मसलन बाअसर शख्सियात से ताल्लुक़ या पूरे मुल्क के नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात अभी सरकारी तौर पर साबित नहीं हुई। कहा ज़रूर गया ज़राए के मुताबिक कि खातून ने इब्तदाई तफ्तीश में बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं
اس کا بھی نام لیا, اس کا بھی نام لیا, اس کا بھی, میرے پاس سب کے نام ہیں, میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن میں ان ناموں کو نہیں لوں گا. جب پولیس ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرے گی, میرے نام لینے سے منشیات فروشوں کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں, یا صبح وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک ٹائی لگا کر نکلتے ہیں اور سفید کالر, بہت سارے ایسے لوگ اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے کہ ہمارا نام آ گیا. تو دیکھنے میں آیا انمول عرف پنکی نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری کے بعد ایک ایسی چیز ثابت کر دی ہے کہ ہر شخص اس بات پہ بڑا حیران پریشان ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو قانون ہے وہ مکڑی کا ایک جالا ہے. جالا سمجھتے ہیں آپ, جو مکڑی بناتی ہے وہ جالا ہے. جو غریب مجبور لاچار ہوتا ہے اس جالے کے اندر پھنس جاتا ہے, دوسری طرف سے نکل نہیں سکتا. لیکن امیر, طاقتور, پاورفل, با اثر ایسے جالا پھاڑ کے گزر جاتا ہے جیسے انمول عرف پنکی گزر گئی ہے. کئی بار پکڑی گئی ہے. لاہور کی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں. لاہور کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ لاہور میں بھی یہ بڑا نیٹ ورک چلاتی تھی. نیٹ ورک چلانے کے بعد اس کو لاہور میں گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد جب اس کے بھائی ریاض بلوچ سے پوچھا گیا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا, اس نے ایف آئی آر کے اندر ذکر ہے کہ انمول عرف پنکی گاڑی چلا رہی تھی. جب پولیس نے ملزم گرفتار کیا تو یہ موقع سے فرار ہو گئی, لیکن اس کو اشتہاری نہیں کرایا گیا. تو کیڑے لوگ نے جڑیا دا ساتھ دے رہے ہیں, کس نے اس کو اشتہاری نہیں ہونے دیا. ادھر تو 15 دنوں بعد اشتہار جاری ہو جاتا ہے, پول کام ہو جاتا ہے, کہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دیں تو پتہ چل جاتا ہے, کہیں آپ تھم میل لگائیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے, ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. جدید ٹیکنالوجی ہے پنجاب میں. لیکن ہوتا کیا ہے, ذرائع کے مطابق جب انمول عرف پنکی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے او سی یو کے ایک افسر کی جانب سے, اور وہ اس کو پسند آ جاتی ہے, مائی ڈیئر آئی لو یو, میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا, ایسی باتیں ہوتی ہیں. آخرکار کیا ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی جو کرنے والا ہے وہ دنوں میں امیر ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو اس نشے کا استعمال کرتے ہیں وہ دن بدن غریب ہوتے چلے جاتے ہیں. غریب ہونا تو ایک عجیب اور ایک الگ بات ہے, لیکن وہ والدین مزید مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس نشے کا استعمال کرتے ہیں. اور کیمیکل, اس قدر کیمیکل کا جو ہے وہ چیک اپ کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کے اوپر, اور تعلیمی اداروں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے اوپر, اور مختلف پارٹیز میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, کراچی میں, دیگر شہروں میں. یقین کریں ہفتے کی رات کوئی نہ کوئی پارٹی ضرور ہوتی ہے, اور موت کا ننگا کھیل کھیلا جاتا ہے وہاں پر. اور جب تک آئس نہ ہو, شراب نہ ہو, شباب نہ ہو, محفلیں نہیں سجتی. تو اس لیے تمام چیزوں کا انہوں نے ایک وقت اور ایک ٹائم, ایک دیگر دن رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز وہاں پہ مہیا کی جاتی ہے. یہ پارٹیاں اگر بند ہو جائیں تو منشیات کی آمد و رفت بھی بند ہو جائے. جس طرح سے میں نے بتایا کہ انمول عرف پنکی کے حوالے سے تھانے دار صاحب کا دل آ گیا, تھانے دار صاحب نے انہوں آئی لو یو کہتا, وہ شادی کر لی. پھر کیا ہوا, پھر تھانے دار نے کہا کہ تمہیں میں منشیات فروشی کا طریقہ بتاتا ہوں. منشیات فروشی کا پھر طریقہ بتایا. ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو ہمارے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں اس سے ہمارا خاندان بظاہر ہوتا ہے کہ کس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے, اس کا والد کون ہے, اس کی والدہ کون ہے, کتنے بہن بھائی ہیں. تو اس نے, تھانے دار نے مشورہ دیا کہ اپنے ہاتھوں کے جو پرنٹس ہیں, انگلیوں کے, انگوٹھوں کے, اس کو ختم کر دو. تو انمول عرف پنکی نے تیزاب کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹس ختم کر دیے تاکہ کسی بھی جگہ میرے فنگر پرنٹس آئیں نہ. حیران ہوں لوگوں کے پاس کیسے کیسے طریقے ہیں, لوگوں کے پاس کتنے کتنے بڑے کلیجے ہیں, لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 7 کروڑ, 7,000 نہیں, 7 لاکھ نہیں, 70,000 نہیں, 7 کروڑ روپے مبینہ طور پر رشوت بھی لی گئی. چھوٹے نے بڑے کو, بڑے نے اس سے بڑے کو, اس سے بڑے نے اس سے بڑے کو, سب نے جو ہے پیسے بانٹے. اور پیسے بانٹنے کے بعد نرمی بڑھتی گئی. کسی نے اشتہاری نہیں کروایا,
کہ کوئی اس کو اشتہاری کروا دیتا تاکہ کسی بھی جگہ اس کا جو ہے وہ شناختی کارڈ استعمال ہوتا، اس کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوتا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا۔ آخرکار کراچی پولیس نے اس کو گرفتار کیا۔ لاہور کے حوالے سے جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے سید ذیشان رضا، جب سید کا نام آتا ہے تو میرا سر اور میری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ سید ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اونچا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سید ذیشان رضا نے کمال کر دیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سید ذیشان رضا صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو، جنہوں نے فوری طور پر جب ٹیلی ویژن چینل کوہ نور نیوز پر یہ خبر نشر ہوئی اس کا نوٹس فوری طور پر لیا اور اس کی تحقیقاتی باقاعدہ طور پر ٹیم بنا دی گئی۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اویس صاحب ہیں جو پی آر او ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے، ان کی جانب سے ہمیں ایک خبر بھی شائع کی گئی تھی ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ جس طرح سے بھجوایا گیا تھا کہ بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی گرفتاری کا معاملہ۔ اب یہ لاہور آ گیا ہوں میں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی جو ہے وہ خبر کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ اس کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے اور ایس پی سی آر او کو آڈٹ ٹاسک سونپ دیا گیا۔ رانا ہمارے جو زاہد صاحب ہیں، رانا زاہد ایس پی سی آر او تعینات ہیں، بڑے منجے ہوئے پولیس افسر ہیں، سی آئی اے میں بھی کام کرتے رہے ہیں، او سی یو میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر بڑے بڑے انہوں نے گینگ پکڑے ہیں، بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں، ان کی ٹیم بھی بڑی مضبوط ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ایس پی سی آر او سے آڈٹ کروانے پر ملزمہ کے دونوں بھائیوں کے خلاف مقدمات درج ہونا بھی پائے گئے ہیں۔ جس طرح سے انمول عرف پنکی کے 2 بھائی لاہور میں بھی پکڑے ہوئے تھے اور ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی نکل گئی ہیں، ایف آئی آر سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا جی 2 بھائیوں کے خلاف جو مقدمات تھے وہ بھی نکل آئے ہیں، جو اس کے پنکی کے خلاف جو مقدمے تھے وہ بھی آ گئے ہیں۔ اچھا جی کہا جاتا ہے کہ ملزمہ کے 2 بھائیوں ناصر اور ریاض کے خلاف جو ہے وہ 2020 میں اقبال ٹاؤن اور 2022 میں کوٹ لکھپت تھانہ جات میں منشیات کے مقدمات درج ہونا ثابت پائے گئے ہیں اور دونوں مقدمات میں انمول عرف پنکی نامزد ہے۔ تو تیرا پلا ایف آئی آر کے اندر نامزد ہے انمول عرف پنکی۔ مجھے بہت ساری خواتین، بوڑھے، بچے، جوان دیکھ رہے ہوں گے، ایک عورت اتنی پاورفل جس کے گاہک وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، پولیس افسر بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سول سوسائٹی سے لوگ تعلق رکھنے والے بھی ہیں، شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اس قدر گاہک۔ میں آپ کو بتاؤں شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا ہمارا پاکستانی ایک ڈراموں کا جو ہیرو ہے، میں نام نہیں اس کا لوں گا، کروڑوں روپے کی منشیات کا استعمال کرتا ماہانہ۔ کیا ہوگا اس کا؟ وہ جلدی اللہ کو پیارا ہو جائے گا، وہ جلدی اس کو بیماری لگ جائے گی۔ اس لعنت کے متعلق تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ کوئی منشیات فروش ہے تو فوری حکومت پاکستان نے 15 نمبر رکھا ہوا ہے، 15 پر اطلاع کریں اور قانون کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ پنکی بھی ان مقدمات میں نامزد ہے، دونوں مقدمات کے چلان مرتب کر کے عدالت بھجوائے جا چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے سید ذیشان رضا ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کا۔ مقدمات کا ٹرائل نامزد ملزمہ کے دونوں بھائیوں کی حد تک ہے، یہ کہنا ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا۔ دونوں مقدمات میں نامزد ملزمہ کی گرفتاری ابھی ہونا باقی ہے، یعنی کہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں بھائی تو گرفتار ہوئے ہیں، بہن گرفتار نہیں ہوئی۔ پھلن دیوی بھاگ گئی، پھلن دیوی نے ماری چھلانگ اور پولیس سے ایسے نکلی جیسے میں کہتا ہوں کہ مکھن سے باغ نکلتا ہے۔ نامزد ملزمہ کی گرفتاری کے لیے متعلقہ عدالت ہائی سے اجازت طلب کی جا رہی ہے، یعنی کہ ہون آئے گا اونٹ پہاڑ تھلے۔ انمول عرف پنکی کو کراچی سے لاہور لایا جائے گا اور یہاں پر لا کر باقاعدہ طور پر اس کی تفتیش کی جائے گی، کس کو پیسے دیے، کس کو گرفتار کیا، کس کو گرفتار کروایا، یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میرا پورا پنجاب اپریشیٹ کرتا ہے، بڑے اچھے کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب اس بات کا پتہ چلا تھا نا تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے، چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطہ کیا تھا
اور مبینہ طور پر معذرت کے ساتھ جو انمول عرف پنکی ہے اس کو پنجاب میں لانے کا حکم جاری کیا گیا تھا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. کس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے؟ تو یہاں اگر کوئی خاتون پکڑی جائے تو پولیس والے دائیں بائیں آمنے سامنے چائے پیو گے، پانی پیو گے، آپ نے کھانا کھایا ہے. جب کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا ہے، چلو اے پیچھے ہو، چلو اے ادھر بیٹھ، چلو ادھر بیٹھ. یہ طریقہ کار ہے، طریقہ کار تبدیل ہونے چاہیے. تو اس میں انمول کے ساتھ اب کون کون جو ہے وہ ملوث تھا اس کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اور ملزمہ کی منتقلی کے لیے پنجاب میں ملزمہ کی منتقلی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. ٹیمیں یہاں سے جائیں گی اور جا کر وہاں سے اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ طور پر لایا جائے گا. یہاں پہ میں بتاؤں کہ جو پنجاب میں جب اس کو لایا جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لیڈی کانسٹیبلان، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈی ڈی ایس پی رینک کی یا انسپیکٹر رینک کی اس کی گرفتاری کے لیے ساتھ جائے گی. اور اس کے ساتھ کچھ لیڈی کانسٹیبلان بھی ہوں گی جو اس کو وہاں سے یہاں پر لے کر آئیں گی. کیونکہ قانون میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی. خواتین کو صرف سائڈوں سے پکڑا جاتا ہے، بازوؤں سے، اور اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اب جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو انمول عرف پنکی کو جب پنجاب لایا جائے گا تو اس کے ساتھ جو یہاں پر سلوک کیا جائے گا قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا. اور باقاعدہ طور پر میں نے جس طرح سے بتایا کہ ملزمہ کی پنجاب منتقلی کے لیے ٹیمیں جو ہے تشکیل دے دی گئی ہیں. آئندہ چند روز میں آپ کو جو ہے وہ انمول عرف پنکی جو ہے وہ لاہور میں نظر آئے گی. اور لاہور کا میڈیا بڑی بے تابی سے، بڑی بے چینی سے، لاہور کے وکلا بڑی بے تابی سے، بڑی بے چینی سے اس خاتون کا انتظار کر رہی ہیں کہ جس نے قانون جو میں نے بتایا کہ مکڑی کا جالا تھا اس کو پھاڑ کر گزر گئی ہے اور کیٹ واک کرتی ہوئی یہاں سے چلتی ہے، کورٹ میں پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر جیسے کہ وہ کسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ریک کرنے کے لیے آئی ہے یا وہ جوگنگ کر رہی ہیں کہیں ٹریک کے اوپر، اس طرح سے بڑے سٹائل سے چلتی جا رہی ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے. اور کہا جا رہا ہے لاہور پولیس کی جانب سے مقدمہ میں انمول عرف پنکی کی گرفتاری بروقت عمل میں نہ لانے پر کٹے پہ کٹا کھلتا جا رہا ہے. کیا بتاؤں، ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی جانب سے بڑا واضح میسیج دیتا کی دیتا بھی میں تمہیں دسنا. مقدمات میں انمول عرف پنکی کی گرفتاری بروقت عمل میں نہ لانے پر متعلقہ تفتیشی افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. او پیا جاندہ جی یاریاں دا ڈنگیا، کیا بنے گا جب اس کو لایا جائے گا؟ تو میرا خیال کہتا ہے، میرے ذرائع کہتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی جائے گی اور اس بات کا سراغ لگایا جائے گا کب پکڑی گئی تھی، کس نے پکڑا تھا، کتنے پیسے دیے تھے، آپ نے رات جو ہے وہ کیا وومن ریس کورس جو پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے خواتین کا وہاں گزاری تھی، یا آپ کو تھانے میں پیسے دے کر جو ہے وہ رکھا گیا تھا. بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں. مجھے اس کیس کے اندر بہت سارے لوگ اندر جاتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے مجھے باہر جاتے بھی نظر آ رہے ہیں. ویزے بھی لوا لے نے، ٹکٹاں بھی لے لیاں نے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ساڑھے نہ پتہ نہیں کی بننا ہے. تو اس لیے جب انمول عرف پنکی لاہور آئے گی، لاہور آنے کے بعد سارا کچا چٹھا کھل جائے گا اور جس نے جو کیا ہے ویسی ہی اس کو سزا دی جائے گی. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بڑی اچھی ایک کاوش کی ہے، بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے اور لاہور پولیس چاہے وہ آپریشن ونگ ہو یا انویسٹیگیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہے. منشیات فروشوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہیں. میں نے دیکھا جو ایس ایچ او نئے تعینات ہوئے ہیں، نوجوان لڑکے سلم سمارٹ انگلش بولنے والے، میں نے اپنے وقت میں حقہ پینے والے ایس ایچ او بھی دیکھے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں 2026 میں پڑھے لکھے نوجوان خوبصورت اونچے لمبے قد انگلش بولنے والے، خواتین کے ساتھ اردو بولنے والے
تھانے میں کوئی مرد آ گیا اس کے ساتھ اردو بولنے والے، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ منشیات کا خاتمہ کرنے میں یہ ایس ایچ اوز جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں۔ ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہیں 15 کلو، کہیں 20 کلو، کہیں 30 کلو، کبھی سبزہ زار، کبھی شفیق آباد، کبھی راوی روڈ، کبھی لاری اڈا، کبھی مصری شاہ، کبھی شاد باغ۔ کیا بتاؤں، ایس ایچ او بڑی کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس منشیات کو اگر جلد ختم نہ کیا گیا نا تو نوجوان نسل بڑی تیزی سے بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کا برا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہلے ہی برا کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت ہو۔ اگر آپ کسی کا نقصان سوچیں گے، سب سے پہلے آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔
हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे।